آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر ہو، مطہر و منور و مصفا و مجلا، در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ۔ دیکھیں رباعی شریف کی جو نا بہت سارے اشعار ہیں، تو میرے پاس جو ترتیب ہے نا وہ آپ مجھ سے لے لیجئے گا، اشعار کی جو ترتیب ہے۔ اب جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا ابتدا میں اس کی جو مخلوق کہہ لیں یا اس کی جو ساتھ جو ہیں ان کو نا مانوس کرتے ہیں، تو روزانہ جو ہے 41 بار 41 دنوں تک بلا پرہیز پڑھتے ہیں۔ اس سے ہی کافی ساری جو ہے نا ایسی تاثیرات پیدا ہو جاتی ہیں پڑھنے والے میں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ختم ہو جاتی ہیں، نظر بد، بخار، جھپیٹا، اس طرح کے جتنے بھی امور ہیں نا، اچھا بعض چھوٹی چھوٹی بندشیں وہ بھی کاٹ دیتا ہے وہ، اسی سے وہ تاثیر اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل میں تو اس میں یوں ہے نا کہ وہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہو جاتی ہے نا، کیونکہ انہی کو پکار رہے ہیں اور اتنے زبردست انداز میں پکار رہے ہیں، تو ان کی نگاہ ہو جاتی ہے، تو صرف اسی سے جو ہے نا کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر پھر باقاعدہ اس کی جو ہے وہ بڑی زکوٰۃ ادا کرنے کا ذہن ہو تو نوچندی کا انتظار کریں، اور پھر جمعرات کو رات میں نوافل ادا کرتے ہیں۔ نیچے سے آتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہم کامیاب ہو جائیں عمل میں، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، مخدوم پاک کو اصال ثواب کرتے ہیں، پھر 2 رکعت ادا کرتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اصال ثواب کرتے ہیں، پھر 2 رکعت ادا کر کے مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر 2 رکعت ادا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس میں احرام پہن لیں، پیلے رنگ کا احرام پہن لیں تو اور زبردست ہو جاتا ہے، کیونکہ اشرفی سلسلے میں زیادہ تر زکوٰۃیں پیلے رنگ کے احرام میں ادا کی جاتی ہیں، جو ہمارا تجربہ ہے اور جتنی معلومات ہیں ہمیں اس کے لحاظ سے، تو پیلے رنگ کا احرام پہن لیں تو زیادہ اچھا ہے، صرف پڑھتے وقت کے لیے، باقی آپ اپنا نارمل لباس پہنیں۔ اور پھر اس کے بعد 1100 بار رباعی شریف کو اس ترتیب سے پڑھیں، وہ مجھ سے آپ لے لیجئے گا، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ۔ اچھا اس میں پرہیز رکھیں تو اور زبردست تاثیر ہوگی، پرہیز کر رہے ہیں تو 3 دن پہلے سے پرہیز کرنا شروع کر دیں، اور جب پرہیز توڑیں تو 1 دن بعد تک پرہیز رکھیں۔ 40 یوم کے لیے آپ جو ہے وہ ایک مقام خاص کر کے ایک جائے نماز پہ ایک تسبیح، اس میں اچھی خوشبو بخورات وغیرہ کا خیال رکھیں، رجال غیب کی سمت کا خیال رکھیں، جب بھی بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ پڑھ کے بزرگان دین کو خصوصاً مخدوم پاک کو اصال ثواب کریں، پھر شروع کریں، اور پھر آخر میں اپنے کامیابی کی دعا کریں، تو 40 یوم میں آپ بڑے زبردست عامل ہو جائیں گے اس کے، اور بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ مسائل اس سے حل کرنے والے ہو جائیں گے، خود اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ بہت بڑی بڑی مصیبتیں، بہت بڑے بڑے مسائل روحانی اور جسمانی جو کہیں سے نہیں حل ہوتے ہوں گے نا، وہ آپ کے پاس آ کے حل ہو جائیں گے، اور ایک پھونک میں حل ہوتے ہیں، ایک بار میں حل ہوتے ہیں۔ عاملین بلاتے ہیں نا 7 دنوں تک آئیے گا ہمارے پاس، 11 دنوں تک آئیے گا، 13 دنوں تک آئیے گا، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، ایک بار آنے میں حل ہوتا ہے، کہ اگر وہ سلسلے میں بیعت ہو تب تو فیض ہے، اگر نہیں ہو نا، غیر بھی ہو، تب بھی اس کو مدد آتی ہے، یہ بھی میں نے دیکھا۔ اس کا باقاعدہ ہم جو ہے نا عمل کرواتے تھے، چلہ کشی ہوتی ہے اس عمل کی، اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے باقاعدہ، تو اس کا جو ہے نا وہ 3-4 لوگوں کو زکوٰۃ ادا کروائی تھی میں نے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو اپنی برکتیں وہ ہیں، دوسرا اس عمل میں جیسے تاثیر دیکھی نا میں نے، وہ دوسرے اعمال میں نہیں دیکھی، کیونکہ اور لوگوں کو بھی دوسرے عمل بھی کروائے تھے میں نے، ناد علی شریف وغیرہ اور بھی کافی سارے کروائے تھے، لیکن اس کی جو تعداد دیکھیں نا، اچھا خصوصاً جنات کے مریضوں پر حاضری لگانی ہے، 2-3 بار پڑھ کے دم کرے فوراً حاضری لگ جائے گی، جلانا ہے پڑھ کے دم کرے جلنے لگ جائے گا، یعنی فوراً فاسٹ کام کے لیے بہت زبردست تھی یہ۔ اور بھی بہت ساری اس کی میں نے تاثیر دیکھی،
انسانوں پہ نہیں جانوروں پہ چلتے ہوئے اس کی تاثیر جانوروں تک کوئی افاقہ ہوتے ہوئے جانور یہاں سے دور جو مریض ہے جو قریب نہیں ہے جو سنبھل نہیں رہا اس کا تصور کر کے پڑھ کے دم کیا یہ بہت زبردست اس کی تاثیر میں نے دیکھی. اچھا وہ ایسا وقت تھا اس وقت تو مکمل طور پہ نا معنی بھی پتہ نہیں تھے اس کے کہ ہم کیا پڑھ لیں لیکن اس وقت بھی ایسی زبردست تاثیر تھی اس کی بہت وی آئی پی بہت زبردست چیز ہے یہ. تو میں نے شاید اس کے بعد جو ہے وہ کروایا نہیں اور آپ لوگوں نے بھی شاید بہت کم سنا ہو. آپ نے کیا؟ اچھا آپ نے نہیں کیا لکھوایا بھائی اچھا لکھوایا. اس میں ایک وہ عمل ہوتا تھا اسی سے جو ہے نا رباعی شریف سے کسی جگہ پہ کسی مکان پہ کوئی چیز ہے نا اگر تو ایک دیسی مرغا لے کے اس کو چھوڑ دیتے تھے اس جگہ پہ اور رباعی پڑھتے تھے اس نیت سے کہ جو بھی چیز ہے وہ اس مرغے میں قید ہو جائے. اب مرغے کو چھوڑ دیا رباعی شریف پڑھتے ہیں 15 منٹ گزرتے ہوں گے یعنی جب میں نے کیا الحمدللہ یا کسی سے کروایا 15 منٹ گزرے وہ مرغا چلتے چلتے نا ایک دم سے تڑپتے تڑپتے مر جائے گا. تڑپنے لگے گا جیسے گردن کاٹ دیتے نا نہیں تڑپتا ویسے تڑپے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. بس وہ علامت ہوتی تھی کہ وہ جو چیز ہے وہ اس میں منتقل ہو گئی. ورنہ آپ دوسرے جو اعمال ہیں نا منتقل کرنے کے چیز کو منتقل کرنے کے یہ ماہر عاملین جانتے ہیں حضرت گھنٹوں لگتے ہیں چیز کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں ڈالنے کے لیے. کوئی شے ہے نا کسی کے جسم میں اور وہ بھی ایسا عمل جس کو ترک حیوانات کے ساتھ باقاعدہ جس کی دعوت دی ہو باقاعدہ جو ہے نا وہ بالکل دنیا سے ترک تعلق کر کے بیٹھیں اور صحیح وقت پہ بیٹھیں سیاروں اور ساعتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جو پڑھائی کی وہ بالکل زبردست اس چیز سے منتقل کی جاتی ہے وہ ایک جسم سے دوسری چیز میں دوسرے جسم میں. لیکن اس کا میں نے دیکھا کہ اس کا میں نے جس کو بغیر ترک کے بھی کروایا نا اس میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ چیز کو منتقل کر دیتا تھا بڑی آسانی سے. اسی طرح ایک عمل ہوا کرتا تھا مریض کے جسم سے وہ تو جو ہے وہ فارمی مرغی بھی منگا لیتے تھے ہم پہلے اس کو ناف پہ رکھتے تھے مریض کے اور پڑھائی کرتے تھے اور وہ نیت یہ رکھتے تھے کہ جو ہے وہ چیز منتقل ہو جائے اس میں. تو وہ مرغی بھی جو ہے نا وہ پھڑکتی نہیں تھی اس میں بس وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ایک دم سے مر جاتی تھی اور مریض بالکل صحیح ہو جاتا تھا. اس سے یرقان اور بڑی بڑی بیماریاں بھی منتقل کی ہیں اسی عمل سے رباعی شریف سے مخدوم بھائی پاک کی رباعی شریف سے بہت زبردست اس کو پایا. اور بھی بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں الحمدللہ وہ بتائیں گے. اتنی زبردست چیز ہے یہ. اور کچھ معمول میں رکھنے کے لیے 41 بار روزانہ پڑھتے رہیں اور اگر اس پہ ریاضت کر لیں تو چلہ کشی جو ہے نا یہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس خزانے کی چابی آ گئی. چلہ آپ نے کر لیا اب ہے ریاضت. اصل عمل کو ریاضت کھلتی ہے. آپ جو ہے وہ ترک حیوانات میں سے کوئی بھی ایک ترک لے لیں مثال کے طور پہ ترک جمالی پر آپ جو ہے نا مجاہدہ کریں 1 سال تک نیت کر لیں گے ترک جمالی پہ کروں گا پھر 1 سال تک ترک جلالی پر کروں گا. یہ کرتے ہیں سالوں سال مجاہدے ہوتے ہیں. بعض 10 سال تک مجاہدے کرتے ہیں بعض 25 سال تک مجاہدے کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک چلہ کر کے بس فارغ ہو گئے خوش ہو گئے. ارے بھائی چلہ کیا ہوا لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی تمہیں پتہ ہے میں نے فلاں نے چلہ کیا ہے فلاں کو 1.25 لاکھ کیا ہوا ہے میں نے. بیوقوف ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بیوقوفی سے محفوظ فرمائے. آپ نے بتا دیا تو چلہ ختم ہو گیا آپ کا. آپ نے جس کو بتا دیا نا کہ میں نے فلاں چلہ کیا ہوا ہے بس ختم. آپ کی 40 یوم کی یا جتنے بھی یوم کی آپ نے محنت کی تھی وہ ختم کر دیا آپ نے. تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے ہم مجاہدہ اصل ہے خزانے تک پہنچنے کا راستہ ہے مجاہدہ. ریاضت آپ اس عمل پہ ریاضت کریں.
اب ریاضت کیا ہے کہ آپ ایک تعداد ایسی جو آپ روزانہ پڑھ سکیں، لیکن وہ معمول سے زیادہ ہونی چاہیے آپ کے. سینکڑے میں پڑھیں، ہزارے میں پڑھیں، یا لاکھ میں تو نہیں پڑھ سکتے، ہزاروں میں یا سینکڑے میں پڑھنی ہے آپ نے. جیسے 111 بار کی تعداد رکھ لیں، 172 کی تعداد رکھ لیں، 211 کی تعداد رکھ لیں، 270 کی تعداد رکھ لیں، کسی بھی عمل کی، اور نیت یہ کریں کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. زلزلے آ جائیں، بھوچال آ جائے، سونامی آ جائے، مجھے کھانا ملے نہ ملے، کچھ ملے نہ ملے، میری نیند پوری ہو یا نہ ہو، کچھ ہو یا نہ ہو، یہ والی تعداد 24 گھنٹے میں نے پوری کرنی ہے. بعض جو ہے دن اور رات کی الگ الگ تعداد رکھتے ہیں، بعض دن اور رات کو الگ الگ شمار کرتے ہیں، بعض 24 گھنٹے کو. تو ابھی ابتدا میں جو ہے وہ آپ جو ہے کہ جس بھی عمل کی ریاضت کریں کا 1 سال تک کم از کم 24 گھنٹے کا رکھ لیں. پھر جب عادت بن جائے تو پھر دن رات کو الگ کر لیں. آئی سمجھ میں؟ آپ سوچیں نا آپ کہ بھائی ایک بندہ ہے، اس نے ایک عمل کی زکوٰۃ ادا کر لی، دوسرے نے بھی اسی کی زکوٰۃ ادا کر لی، تو دونوں برابر نہیں ہو گئے؟ دونوں میں کیا الگ الگ کیا بات ہے؟ ابھی دونوں کسی مقصد کے لیے کام کریں گے، ایک چاہ رہا ہے کہ ہو جائے، ایک چاہ رہا ہے نہیں ہو. دونوں کی قوت ایک جیسی، وہ لڑتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہوگا نہ ہوگا. اصل میں ریاضت فرق پیدا کرتی ہے. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیفی کو پکایا نا، کتنا پکایا کہ آپ کا نام لیتا کوئی تو سر نیچے گر جاتا اس کا کٹ کے. آپ کے دشمنوں کے سر کٹنے لگے، معاذ اللہ کوئی گستاخی کرتا آپ کی تو سر کٹ جاتا اس کا، وہیں پہ گر جاتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہا کہ عبد القادر اپنے چولہے کی آنچ کو کم کرو. بھائی سیفی تو سبھی پڑھتے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے بزرگان دین آئے ہوں گے، نہیں پڑھی ہوگی سیفی، کیسے پہنچے پھر غوث پاک تک؟ کسی کو بھی یہ تاثیر نہیں ملی. وہ ریاضت، حضور نے یہی فرمایا ریاضت کو کم کرو اپنی. تو ریاضت فرق پیدا کرتی ہے آپ کے عمل میں. کہ آپ روزانہ، یہ دنیاوی اصول ہے کہ آپ کسی فن کو صرف 18 منٹ دے دیں پورے سال، تو آپ اس کے ماہرین سے زیادہ ماہر ہوں گے 1 سال بعد. اور جب آپ 2-3 گھنٹے دیں گے اپنے عمل کو تو پھر کتنا اثر پیدا ہوگا اس میں. ہمارا یہی ہے کہ بھئی ہم تو بولتے ہیں بھئی ہم نے چلا کر لیا، معمول میں بھی رکھا ہوا ہے، آ کے گلا کرتے ہیں بھئی کیوں نہیں ہو رہا کام ہمارا، ہم تو پڑھ کے تھک گئے، پھونکے مار کے کیوں نہیں ہو رہا. بھئی آپ میں اور دوسروں میں پھر کیا فرق ہے؟ آپ کی جیسے دنیا میں 1000 لوگ ہوں گے اور جنہوں نے اسی چیز کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، ویسے ہی ادا کی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے ایک ہی عمل میں 2 جمع ہو جائیں، ایک ہی مقصد میں 2 لوگ جمع ہو جائیں، ایک چاہ رہے کہ ہاں ہو جائے، ایک چاہ رہے نہیں ہو جائے. بتاؤ کیا کرو گے؟ تو آپ نے ریاضت کرنی ہے. رجال غیب کی سمت کا بھی خیال رکھیں، کوئی ترک بھی کریں ساتھ میں، تو بڑا پکا ہو جاتا ہے عمل نا، بہت پکا ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کسی کام کے لیے صرف خیال لاتے ہیں دل میں کہ یہ والا کام ہونا چاہیے، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے، ایسا تصرف مل جاتا ہے. کوئی بھی ایک عمل کو پکا لیں. لوگ گھومتے رہتے ہیں یہ فلانا عمل بھی کر لیں، فلانا عمل بھی کر لیں، فلانا ایک جگہ پہ جا کے بیٹھیں گے، کوئی عمل کی تعریف کر رہا ہوگا، یہ والا عمل جو ہے اس سے یوں ہو جاتا ہے، اس سے جا کے بولیں گے جی اجازت دے دیں ہمیں اس والے عمل کی. دوسرے کے پاس جا کے بیٹھیں گے، وہ بولیں گے یہ والا عمل اتنا زبردست ہے، اس سے بھی بولیں گے جی یہ والے بھی. اتنے عملوں کی اجازت لے لیں گے، وہ بولیں گے بھائی اس کو ہم پڑھیں کیسے.
ٹینشن ہو جائے گی کہ بھائی یہ پڑھتے رہے کیا، یہ تو کچھ اور بھی پڑھیں جا کے یا اپنا کام بھی کریں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی کی نہ سنیں، ایک عمل پکڑیں اور اسی پہ لگ جائیں. اس کو ایسا پکا لیں کہ اس کو دنیا میں ویسا کسی نے نہ پکایا ہو، بس ختم بات ہو گئی. بھائی انبیاء کرام پر بھی ان کی خاص دعائیں اتری تھی نا، جن سے ان کو تصرف تھا. وہ بھی بولتے بھائی باقی جتنے انبیاء کرام گزرے ان کی ساری کی ساری دعائیں پڑھیں گے ہم. ہے نا. تو ہر ایک کو جس کو کچھ ملنا ہوتا ہے نا، اس کو ایک چیز ملتی ہے، اسی کو بس وہ پکا لیتا ہے، اسی پر اس کا سارا تصرف ہوتا ہے. آگے اس میں بہت سخت باتیں ہو گئی ہیں ویسے. ہاں بالکل بالکل. دیکھیں آپ کرتے ہیں نا 5-6 عمل ہیں مثال کے طور پہ، آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہیں تو وہ تو چل رہے ہیں صحیح ہے. ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جو دل پہ لگا ہوا ہوگا، آپ کے دل کے قریب ہوگا. یہ اپنے شیخ سے مشورہ لے لیں. سب سے آسان ہے کہ اپنے استاد سے اپنے شیخ سے مشورہ لے لیں میں کس پہ ریاضت کروں، بس اس کو پکڑ لیں. آپ ایسا پکڑ لیں کہ بس سب چھوٹ جائے، یہ نہ چھوٹے آخری سانس تک. جیسے حزب البہار شریف کے حوالے سے پتہ نہیں کیا 1100 یا 11,000 اولیاء کرام کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آخری سانس چلنے تک اس کو پڑھا اور دوسرے اعمال سب چھوڑ دیے لیکن اس کو نہیں چھوڑا. ہے نا. تو بس یہ جو اس کے لیے تو دن مختص کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، جیسے شروع کر دیا. ہاں وہ آپ پر ہے. آپ کے ہاتھ میں چابی ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کر لی نا، اب آپ کے ہاتھ میں چابی ہے، اب خزانے تک آپ کو جانا ہے. اب جب سفر شروع کر دیں. اگر بتا دیں شیخ کو اور مشورہ لے لیں اور اجازت لے لیں تو اس کی اپنی برکت ہے، اس کی اپنی برکت ہے. لیکن پھر بھی ویسے بھی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو سن رہے وہ تو بالکل بھی نہ کریں، وہ تو اپنے شیوخ سے ضرور اجازت لیں، ہمارے کہنے پہ ریاضتیں شروع نہ کریں. اور ہر ایک کا شیخ، ہر ایک کا استاد جانتا ہے کہ کس کو کب کس چیز کی ضرورت ہے، تو ان کے کہنے پہ چلیں، ان کے کہنے پہ چلیں، اپنے پاس سے شروع نہ کریں کوئی بھی چیز. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ چلا کر لیں اور کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کر لیں اور ایک وقت آ جائے جب آپ پختہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے بعد جو ہے ریاضت ہے. اب عمل کی اصل تک پہنچنے کے لیے، اس کو حقیقی طور پہ کھولنے کے لیے اس کی ریاضت کی ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں موقعات آ گئے یہ کھل گیا عمل، نہیں، بے وقوف ہیں وہ پردہ ہیں. موقعات تو پردہ ہیں اصل تک پہنچنے کے لیے، تاکہ وہ سمجھیں کہ یہی ہے، کھل گیا اب آگے نہ جائے، اس کی ریاضت نہ کرے، وہ تو پردہ ہے.